بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، سبق نمبر 5، النظم، نظم، من الشعر الحدیث جدید اشعار، الحکمت والموعظۃ الحسنۃ، دانائی اور اچھی نصیحت۔ ایھا الناس اجیبوا دعوت الحق المبین، انہا دعوت ایمان برب العالمین۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی حق اور واضح دعوت کو قبول کرو، بے شک یہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ شرعت ما يسعد الانسان في دنیا و دین، اطلقت فیہ قوى الخیر وروح الطامحین۔ میں نے ان چیزوں کو شروع کیا ہے جو انسان کو دین اور دنیا میں مدد دیتی ہیں۔ میں نے اس میں خیر کی قوتیں اور ترقی کرنے والوں کی روح کو آزاد کر دیا ہے۔ ارجعوا للہ للحق وکونوا مسلمین۔ حق کی قبولیت کے لیے، حق کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو اور مسلمان بن جاؤ۔ یا دعوت الحق انا لا نزال على درب العقیدۃ لم نحجم ولم نخب۔ اے حق کی دعوت کہ اب تک عقیدہ کے راستے میں ہیں، اے حق کی دعوت ہم اب تک عقیدے کے راستے پر ہیں، نہ ہم پیچھے ہٹے اور نہ ہم ناکام ہوئے، نہ ہم پیچھے ہٹے اور نہ ہم ناکام رہے۔ نغدو علی ساحت الاسلام عن ثقۃ ولو صلبنا علی الاعواد والقصب۔ ہم پورے یقین کے ساتھ اسلام کے میدان میں صبح کرتے ہیں، چاہے ہم لکڑیوں اور بانسوں پر سولی ہی کیوں نہ چڑھائے جائیں۔ یا سادت الحق للاسلام قاعدۃ اذا رعینا حقوق اللہ یرعانا۔ اے کھیتوں کے سردار، اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کریں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو وہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ ہماری حفاظت کا خیال رکھے گا۔ شتان بین تشریع السماء لنا وبین تشریع اہل الارض شتانا۔ ہمارے لیے، ہماری خاطر آسمانی شریعت اور زمین کے لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ روزوا علی منہج القرآن انفسکم یمدد لکم ربکم عزا و سلطانا۔ اپنے آپ کو قرآن کے طریقے، قرآن کے دستور پر تربیت دو، اپنی ریاضت کرو۔ یمدد لکم ربکم عزا و سلطانا، کہ تمہارا رب تمہیں عزت اور طاقت دے گا، طاقت عطا فرمائے گا۔ للشرک داء لا یرجى برؤه الا اذا اخذ الکتاب دواء۔ مشرق کے لیے ایک بیماری ہے جن کے زخم کی مندمل ہونے کی امید نہیں رکھی جاتی، جن کی شفا کی امید نہیں،
مگر جب وہ کتاب کو علاج کے طور پر لے لے۔ واللہ جل اللہ اخبر ان فی آیاتہ للمؤمنین شفاء، اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کی آیات میں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ العلم فی الصدر کالشمس فی الفلک والعقل للمرء کالتاج للملک، سینے میں رکھا ہوا علم آسمان میں سورج کی طرح ہے، اور عقل انسان کے لیے ایسے ہے جیسے تاج بادشاہ کے لیے۔ یا ایھا البانی الناسی منیتہ لا تأمنن فإن الموت مکتوب، اے بنانے والے، اپنی موت کو بھولنے والے، اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھ کہ موت مقرر ہے، یعنی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھ کہ وہ موت لکھ دی گئی ہے۔ علی الخلائق ان سروا وان فرحوا فالموت حتف لذی الاعمال منصوب، تمام مخلوق پر چاہے وہ خوش ہوں یا مسرور ہوں، موت آرزوؤں والے انسان کے لیے نصب شدہ ہلاک کرنے والی حقیقت ہے۔ لا تبنین دیارا لست تسکنها ورجع النسک کیما یغفر الحوب، وہ گھر نہ بناتے رہو جن میں تم رہنے والے ہی نہیں، اور عبادت کی طرف لوٹ آؤ تاکہ تمہارا گناہ معاف کیا جائے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات اور ان کے معنی: اطلقت، میں نے آزاد کر دیا، الطامحین، ترقی کرنے والے، درب، شاہراہ، نحجم، ہم پیچھے ہٹتے ہیں، نحجم، ہم پیچھے ہٹتے ہیں، نخب، ہم نامراد ہوتے ہیں، سلبنا، ہم سولی پر چڑھائے جائیں، ہمیں سولی پر چڑھایا جائے، یرجا، امید رکھی جاتی ہے، الاواد، لکڑیاں، القصب، بانس، سعادت الحقلی، کھیتی کے سردار، شتانہ، دوری، روزو، ریاضت کرو، برعہ، زخم کا مندمل ہو جانا، منیتہ، اس کی موت، لا تأمنن، اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھیں، حتف، موت، اعمال، امیدیں، الحوب، گناہ۔ التدریبات، مشقیں، التدریب الاول، پہلی مشق، عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، لماذا يجب الإجابة لدعوة الحق المبین، واضح حق کی دعوت کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: لأنها دعوة الإيمان برب العالمین، اس لیے کہ یہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اس لیے اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ماذا نادى الشاعر الى دعوة الحق، حق دعوت کی طرف شاعر نے کس طرح بلایا، آواز دی۔ نادى الشاعر بیا دعوة الحق انا لا نزال على درب العقیدة ولم نحجم ولم نخب۔ نمبر 3، کیف یغدو الشاعر على ساحة الاسلام، جواب: یغدو الشاعر على ساحة الاسلام عن سکة
ولو صلب علی الاعواد والقصب۔ نمبر 4، ما ہی قاعدۃ الاسلام؟ جواب، قاعدۃ الاسلام اذا رعینا حقوق اللہ یرعانا۔ نمبر 5، بماذا یمدد لنا ربنا عزا وسلطانا؟ جواب، اذا رزنا انفسنا على منهج القرآن یمدد لنا ربنا عزا وسلطانا۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، ضع او ضعی کلمتا مناسبتا للجمل الآتیہ۔ در ذیل جملوں میں سے درست جملے کا مناسب جملے کا انتخاب کیجئے۔ نمبر 1، ایھا الناس اجیبوا دعوت الحق المبین انہا دعوت خالی جگہ برب العالمین۔ اس خالی جگہ میں درست جملہ آئے گا ایمان۔ نمبر 2، شراط ما یسعد الانسان فی دنیا و دین اطلقت فیہ خالی جگہ الخیر و روح الطامحین۔ اس خالی جگہ میں درست جملہ لفظ آئے گا قوا۔ نمبر 3، ارجعوا للہ للحق وکونوا خالی جگہ، اس میں خالی جگہ میں درست لفظ آئے گا مسلمین۔ نمبر 4، یا دعوت الحق انا لا خالی جگہ علی درب العقیدۃ لم نحجم ولم نخب۔ اس میں درست جملہ آئے گا نزالو۔ نمبر 5، نغدو علی ساحت الاسلام عن خالی جگہ، اس خالی جگہ میں درست لفظ آئے گا سکتن۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، کونی جملا تستعملین فیہا الکلمات الآتیہ۔ در ذیل جملوں کو، در ذیل الفاظ کو، کلمات کو اپنے مفید جملوں میں استعمال کیجئے۔ نمبر 1 ہے منیتن، اس کا جملہ آئے گا انشبت المنیت اظفارہا۔ نمبر 2، روزو، اس کا جملہ آئے گا روزو علی منہج القرآن انفسکم۔ نمبر 3 ہے یمدد، اس کا جملہ آئے گا استغفروا ربکم یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ درب، اس کا جملہ آئے گا انا لا نزال علی درب العقیدۃ الاسلامیہ۔ نمبر 5 ہے التاجو، اس کا جملہ آئے گا العقل للانسان کالتاج للملک۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، صحیح او صحیحی الجمل الآتیہ۔ در ذیل جملوں کو درست کیجئے۔ نمبر 1 ہے درست جملہ ایھا الناس اجیبوا دعوت الحق المبین۔ نمبر 2 درست جملہ یا دعوت الحق انا لا نزال علی درب العقیدۃ لم نحجم ولم نخب۔ نمبر 3 درست جملہ آئے گا نغدو علی ساحت الاسلام عن سکت ولو صلبنا علی الاعواد والقصب۔ نمبر 4 شتان بین تشریع اہل السماء لنا وبین تشریع اہل الارض شتانا۔ تو اس میں شتان بین تشریع السماء لنا وبین تشریع اہل الارض شتانا، یہ درست جملہ آئے گا۔ نمبر 5 روزو علی منہج القرآن انفسکم یمدد لکم ربکم عزا وسلطانا۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الى اللغة الاردیہ۔ در ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1 اذا رعینا حقوق اللہ یرعانا۔
جب ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھے گا۔ نمبر 2، شتان بین تشریع السماء لنا و بین تشریع اہل الارض شتانا، ہمارے لیے آسمانی شریعت اور زمین کے لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت میں فرق ہے۔ نمبر 3، روزو علی منہج القرآن انفسکم یمدد لکم ربکم عزا و سلطانا، کہ قرآن کے دستور پر اپنی جانوں کی ریاضت کرو، تمہارا رب تمہارے لیے عزت اور بادشاہت میں تمہاری مدد کر دے گا۔ نمبر 4، للشرک داء لا یرجى برؤه الا اذا اخذ الکتاب دواء، مشرق کے لیے بیماری ہے جس کے زخم کے مندمل ہونے کی امید نہیں رکھی جاتی مگر یہ کہ وہ کتاب کو علاج کے طور پر لے۔ نمبر 5، یا ایھا البانی الناسی منیتہ لا تأمنن فإن الموت مکتوب، اے بنانے والا، اپنی موت کو بھولنے والا، اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھ، اس لیے کہ موت مقرر ہے، موت لکھی ہوئی ہے۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیہ، ترجیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1، موت کو نہ بھولو، لا تنسوا الموت۔ نمبر 2، حق کی دعوت قبول کرو، اجب دعوت الحق کی۔ نمبر 3، موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کسی کو مفر نہیں، یعنی موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، تو لیس لأحد مفر من الموت۔ نمبر 4، قرآن مجید مومنوں کے لیے شفا ہے، القرآن المجید شفاء للمؤمنین۔ نمبر 5، قرآن مجید پر عمل کرنا فلاح و کامیابی ہے، العمل بالقرآن فوز و فلاح۔ النشاط، سرگرمی، اکتب مضمونا مختصرا حول موضوع الامور التي تصير سببا للاتحاد والوحدة القومية وعرضه في غرفة الدراسة، قوم کے اتحاد اور یکجہتی کا سبب بننے والے امور پر ایک مختصر مضمون لکھو اور اسے کمرہ جماعت میں پیش کرو۔ الموضوع الامور التي تسهم في الاتحاد والوحدة القومية، تساعد عوامل كثيرة على تقوية الوحدة القومية والاتحاد بين أفراد الشعب، منها: نمبر 1، التمسك بالدين والقيم الأخلاقية في الإخلاص والأمانة والصداقة تتحقق الوحدة۔ نمبر 2، احترام القوانين والنظام يساعد كل فرد على تقوية الجميع۔ نمبر 3، التعاون والتزامن في الخدمة والمصالح المشتركة يتحقق الوحدة۔ نمبر 4، نشر التعليم والمعرفة يعمل على توعية الشعب وتعزيز روح التزامن۔ نمبر 5، التسامح والمحبة بين الأفراد تقوي أرواح الشعب وتعزر الوحدة۔ بهذه الأمور يتقدم الشعب وتقوى أمته۔ اردو ترجمہ، وہ امور جو قومی اتحاد اور یکجہتی میں مددگار ہیں۔ کئی عوامل قوم کے افراد کے درمیان اتحاد اور قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں، ان میں سے درجیل یہ شامل ہیں۔ نمبر 1، دین اور اخلاقی اقدار کی پیروی، دیانتداری، ایمانداری اور دوستی کے ذریعے اتحاد قائم ہوتا ہے۔ نمبر 2، قوانین اور نظام کا احترام، ہر فرد قوانین کی پاسداری کر کے سب کی
مضبوطی میں حصہ ڈالتا ہے۔ نمبر 3، تعاون اور یکجہتی، خدمت اور مشترکہ مفادات میں تعاون سے وحدت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، تعلیم اور علم کا فروغ قوم کی بیداری اور تعاون کی روح کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 5، برداشت اور محبت، افراد کے درمیان محبت اور برداشت روحوں کو مضبوط کرتی ہے اور وحدت کو بڑھاتی ہے۔ ان امور کے ذریعے قوم ترقی کرتی ہے اور اس کی قومیت مضبوط ہوتی ہے۔